کہ 2021 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو یہ کیس کب ہوا، کیوں ہوا، اور اب ہے کیا، اب تک یہ پہنچا کہاں پر ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ مختلف ممالک تھے، جنوبی افریقہ، ڈنمارک، انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ممالک میں اردو میں اور ان ملکوں کی زبانوں میں یہ ترجمہ کر کے بھیجا جا رہا تھا قرآن پاک کا۔ اچھا، یہ ترجمہ جو تھا یہ غلط تھا، یہاں پر چھپتا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا، اچھا، جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے، اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سکرین پہ یہ امیج جو لگایا، سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں، وہاں پہ ایک فقرہ ہے، آیت کا حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، بالکل، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں۔ چناب نگر میں؟ چناب نگر ہے، چناب نگر میں، جی، ٹھیک، چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے، بالکل بالکل۔ وہاں یہ 2013-14 سے، جی احمدیہ کمیونٹی سے ربوہ اس کا دوسرا نام ہے، وہاں پر یہ چھپ رہے تھے۔ وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں، ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی، ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید اور یہ جو چھپ رہے تھے اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں صرف باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے، پاکستان میں بھی جا رہے تھے، ہر جگہ جا رہے تھے، یہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے یہ، اور ان کی جو طباعت تھی وہ بقیہ طباعت سے زیادہ سپیڈ سے تھی۔ اچھا، آخر میں سپریم کورٹ اور دیگر وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آرڈر گئے، اس پہ ایک کمیٹی بنی، اوقاف کے منسٹر نے اس کو ہولڈ کیا، اس میں یہ چیزیں سامنے لائے، ہم نے وہ سارے نسخے ان کو دیے، لسٹیں دیں کہ یہ ویب سائٹس ہیں، یہ قرآن پاک کے نسخے ہیں، یہ کتب خانے ہیں جہاں سے یہ نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ جا کے ان طباعت خانوں پہ جا کے خود وزٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ چناب نگر کی انتظامیہ سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی، یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں، اور یہ حکومت کا ادارہ ہے، یہ حکومت کا ادارہ ہے، قرآن بورڈ صوبائی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے 2018 تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے، آخر میں ہم نے پٹیشنیں ڈالنی شروع کر دی عدالت میں، ٹھیک ہے۔ یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں، اس میں جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا، احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا، صحیح ہے، اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے، اچھا، ہم چھاپ ہی نہیں رہے یہ ایسا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اس پر ہم نے سارے نسخے دیے، فیصلہ ہو گیا، فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسۃ الحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری مدرسہ سمجھ لیں، وہاں پر موجود تھے، وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے۔ عدالت نے فیصلہ کیا دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں ان کو، مطلب روکیں، پرنٹنگ کو روکیں، نسخوں کو روکیں، ویب سائٹوں کو روکیں، ٹھیک ہے، چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے لیکن روکیں تو صحیح ہے، صحیح۔ جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پہ نسخے تقسیم ہوئے، ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا گیا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پہ، انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ نسخے تقسیم ہوئے، ہم نے درخواستیں دی کہ جی اب ایف آئی آر کاٹیں، اب تو جرم ہو گیا، اس کے باوجود کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے، اچھا، اس جے آئی ٹی میں ڈی پی او چنوٹ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہر ادارے کا جو ممبر ہے اس کا حصہ ہے، پارٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ رپورٹ یہ آتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں، آپ لوگ درخواست گزار، جی ہم درخواست گزار جھوٹے ہیں۔ یہ رپورٹ کس نے دی؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ، لیکن کائنات کا ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے، اگلے روز ایف آئی اے ایک آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اسی کمیونٹی کے اسی ایلیگیشن میں، اوکے، اس کا جب موبائل سے فرانزک ہوتی ہے ایف آئی اے کی، اب ایف آئی اے میرا ادارہ نہیں ہے، حکومت کا، ایف آئی اے کی جب فرانزک ہوئی تو پوری لسٹ نکل آئی کہ کون کون چھاپ رہا ہے، کہاں کہاں چھپ رہا ہے، اس کو تیار کون کر رہا ہے، اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے، یہ جا کہاں پہ رہے ہیں، کن کن ویب سائٹوں سے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم پھر ایف آئی آر اس میں آگئے درخواست میں، اب جیسے یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے لگی تو میں اوپنلی ایک نام لیتا ہوں، شاہد جاوید ڈی آئی جی صاحب تھے اس ٹائم پہ، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ کروا کے اس انویسٹیگیشن کو سپریس کر دیا، رکوا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ
लेकर जाते रहे हम, और हमें वहाँ चिनोट से भी शिकायतें आई कि यहाँ पे टीमें चल रही हैं कि वो कहते हैं पुराना तर्जुमा दे दें, पुराना कुरान पाक दे दें, नया ले लें। अच्छा, लोगों के घरों में लोगों के घरों में जाके फ्री वो दे रहे थे। सही है। जब जाके चेक किया तो वो फ्री ये वाला था, गलत तर्जमे वाला, गलत आयात वाला। हमने दोबारा पिटीशन दायर की, लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पे ऑर्डर किया कि ये तमाम के तमाम हो रहे हैं काम। इनको तंबी की कुरान बोर्ड को भी, हर उसको तंबी की गई और इस सारे मटेरियल को रोकने के ऑर्डर किए गए। इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया गया, जो के हैं उस वक्त के बुज़दार साहब थे। सही है। उसके बाद अब दोबारा कंप्लाइंस के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के तलब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के तलब कि ये क्या चीज़ है। अब आपका देखें, कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी थी इन्होंने, सारे नुस्खे जो हैं वो कब्जे में लेने हैं, सब कुछ वो कुरान प्रिंटिंग प्रेस को रोकना है, प्रिंटिंग प्रेस को तो अब रोकना ये है। करेगा कौन? इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? क्योंकि अदालत का हुक्म है तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो जाएगा मामला। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई हैं अब। जी। अब देखें, अमल हुकूमत ने करना है। हाँ, मेरा मुल्क के अंदर अमन भी हुकूमत ने कायम करना है। सही है। हर वो काम मैं करूँ इलीगल या कोई और करे, उसको गवर्नमेंट ने रोकना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये दीन का काम है। अगर हम पहले लेवल पे जाते हैं तो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए, मेरा खून लेने के लिए, फ्री के खिदमतगार लेने के लिए। लेकिन काम क्या करते हैं यही सियासतदान जो बाहर आप और मैं समझते हैं क्या क्या नारे हैं इनके, क्या क्या स्लोगन हैं, और 2021 में कौन हुक्मरान थे वो भी सबको पता।